اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام فور انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلیٰ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ حضرت منجی عالم بشریت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے چل رہا تھا، اور گفتگو ہماری ذمہ داریوں کے عنوان سے ہم کر رہے تھے۔ ایک حدیث کافی مشہور ہے، اور اس میں جو ان ذمہ داریوں میں سے جو زمانہ غیبت حضرت امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں ہماری اوپر ضروری اور لازمی ہے، اس عنوان سے 3 ذمہ داریوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ حدیث حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، اور بہت ساری کتب میں اس حدیث کو نقل کر چکے ہیں، اسناد کے ساتھ نقل کر چکے ہیں، اور حتیٰ بحار الانوار میں جلد نمبر 52 میں بھی یہ حدیث جو ہے وہ موجود ہے۔ قال الامام جعفر صادق علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، من سر ان یکون من اصحاب القائم، ہر شخص جو یہ چاہتا ہے کہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اعوان اور انصار میں سے ہو جائے، فلینتظر، اس کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ انتظار کرے ظہور کا، یہ ایک ذمہ داری۔ وَلِيَعْمَلْ بِالْوَرَاء، اور پرہیزگاری کے ساتھ عمل انجام دے، اور تقوی اور ورع میں بھی تھوڑا سا فرق ہے، لیکن فی الحال اس کی آپ جو ہے وہ پرہیزگاری کے معنی میں لے لیجئے کہ عمل جو ہے وہ پرہیزگاری کے ساتھ انجام دے۔ اور یہ 2 چیزیں ہو گئی کہ سب سے پہلے خود جو ہے وہ سب سے پہلی چیز انتظار ہے، پھر جو ہے اپنے اعمال کو پرہیزگاری کے ساتھ انجام دینا، اور ومحاسن الاخلاق، اور تیسری چیز جو ہے وہ اچھے اخلاق ہے۔ یہ 3 چیزیں جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور حقیقتاً اگر انسان دیکھ لے تو پورا جو دین ہے نا، یہ دین ہی یہی 3 چیزیں ہیں، دین پوری یہ 3 چیزیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو انتظار ہم کر رہے ہیں نا، یہ انتظار یعنی خود ایک طرح کی جو ہے وہ خود اہل البیت علیہم السلام سے تمسک ہے، کہ ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اہل البیت علیہم السلام کی قائم ہو جائے۔ ایک طریقے سے ولایت بھی ہے، اور جو دوسری حکومت قائم ہو چکی ہے، چاہے وہ زمانہ پیشین میں پہلے زمانے میں جو حکومت قائم ہوئی تھی، مثلا بنو امیہ کی حکومت، یا اس کے علاوہ جو ہے اس سے پہلے جو ہے وہ خلفاء کی حکومت تھی، اس کو بھی مذہب شیعہ اور مکتب شیعہ میں باطل حکومتیں کہتے ہیں۔ اس میں کوئی تعارف والی بات ہے؟ اس میں کوئی گھبرانے والی بات ہے؟ شیعہ کا کیا عقیدہ ہے کہ جو خلفاء ثلاثہ کی حکومت تھی وہ یقیناً ہمارے اندر نامشروع حکومت تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ، اور ہمارے ہاں حتیٰ وہ اس زمانے میں جو حملے ہوئے ہیں، مثلا ارمنستان اور ایران پر جو حملے ہوئے تھے، اسی خلفاء نے جو حملے کروائے تھے، جس کو انہوں نے فتوحات مکہ، فتوحات اسلام میں سے، جس کو فتوحات اسلامیہ کہتے ہیں، کتاب باقاعدہ لکھی جا چکی ہے۔ ہمارے پاس یہ حملے بھی نامشروع حملے تھے، اور جہاں پر یہ اشکال وارد کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس لشکر کے سپہ سالار تھے، ہمارے ہاں یہ سب چیزیں جو ہے ہمارے تواریخ میں موجود نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں وہ حکومت ہی نامشروع حکومت تھی، بس باقی جو ہے لکم دینکم ولی الدین، ہر شخص اپنے دین کے اوپر عمل کرے گا۔ لیکن ہمارے پاس جو ہے جو بھی غیر اہل البیت علیہم السلام حکومت ہو، وہ حکومت نامشروع ہے۔
اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، چاہے وہ بنو امیہ سے پہلے کی حکومت تھی، البتہ وہ مقدمہ حکومت بنو امیہ، چونکہ جو ہے جو تیسرا خلیفہ ہے وہ خود رشتہ داری کے بنیاد پر جو ہے معاویہ علیہ اللعنہ والعذاب کو جا کے شام کا گورنر بنا دیتے ہیں، یعنی اپنی زندگی میں، حالانکہ اس کے زمانے میں مختلف جرائم جو ہے یہ شخص انجام دیتا رہا، خلیفہ ثالث خاموش تھا، رشتہ داری کی بنیاد پر انہوں نے بنایا تھا اس کو، شام کا جو رئیس بنایا تھا یہ خود خلیفہ ثالث کے دور میں بنا تھا۔ تو بنو امیہ کی حکومت کا جو مقدمہ ہے کہ جس میں اہل البیت کی جس قدر قتل و غارت ہوئی ہے، جس میں سے واقعہ کربلا ہے، دیگر بہت سارے واقعات، اس کا مقدمہ یہی سے ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ پھر اس کے بعد جو بنو مروان کی حکومت تشکیل پائی، اور اس کے بعد جو ہے وہ بنو عباس، اس قسم کی جتنی بھی حکومتیں ہیں، چاہے وہ حکومت مغلیہ ہو، حکومت عثمانیہ ہو، یا کوئی بھی حکومت ہو، ہمارے پاس وہ حکومت مکتبہ اہل البیت علیہم السلام میں نامشروع حکومت ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر دشمن اہل البیت نہیں ہے، ایک شخص ہے دشمن اہل البیت نہیں ہے، بیٹھا ہے، حکومت تو کر رہا ہے، ظاہر ہے کہ امام کا مثلا غیبت کا دور ہے، یا امام جو ہے وہ حکومت نہیں کرنا چاہتے، مثلا اس قسم کے موارد میں اگر یہ شخص دشمن اہل البیت نہیں ہے، وفادار ہے اہل البیت کا، حکومت بھی کر رہا ہے، لیکن اگر اہل البیت جو ہے ماتحت اہل البیت ہے شخص، اگر حتیٰ اہل البیت میں سے امام جو ہے ان کو کہیں کہ آپ حکومت کو چھوڑ دیں، تو وہ فوراً حکومت کو چھوڑے، پھر یہ حکومت بہرحال اپنی جگہ پر جو ہے یہ حکومت جو ہے وہ جائز حکومت ہے، چونکہ امام کے زیر نظر ہے، زیر نظر حکومت یعنی امام کے ماتحت حکومت ہے اس قسم کی، یہ کہا، جو کہ بہت کم ہے، اس قسم کے موارد ہے نہیں، لیکن اگر کوئی ہو جائے اس قسم کا تو وہ حکومت پھر نہ مشروع نہیں ہوگی، وگرنہ جو بھی اہل البیت کے مقابلے میں بن جائے، امام موجود ہے اور یہ شخص جو ہے وہ حکومت کر رہا ہے، ماتحت امام بھی نہیں ہے، امام کو امام بھی نہیں مان رہا، حکومت کر رہا ہے، تو یہ حکومت نامشروع حکومت ہے۔ بنو عباس نے کوشش کی تھی، ناکام کوشش، کہ اس طریقے سے حکومت کو قائم کر سکے کہ لوگ یہ کہے کہ ہم تو ماتحت امام جو ہے وہ حکومتیں کر رہے ہیں، جس میں سے ایک سیاست مامون رشید لعنت اللہ علیہ کی، حضرت امام رضا علیہ السلام کی وہ مثال موجود ہے کہ انہوں نے یہ کوشش کی۔ اس سے پہلے جو ہے ان کے جو باپ تھے ہارون رشید لعنت اللہ علیہ، اس نے بھی یہی حکومت کی کوشش کی تھی، جو کہ پھر وہ بھی ناکام ہوئی، اور آخرکار جو ہے وہ انہوں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو شہید کر دیا، اور یہی کام جو ہے مامون نے بھی کر دیا، چونکہ یہ ہونا نہیں تھا، امام جو ہے وہ نہیں چاہتے تھے اس قسم کے، کوشش انہوں نے ضرور کی تھی کہ لوگوں کے سامنے کچھ ایسا پیش کیا جا سکے کہ اندازہ ہو جائے کہ حکومت جو ہے یہ خود امام بھی یہی حکومت چاہتے ہیں، ماتحت امام حکومت ہے، جو کہ نہیں ہو سکا، یعنی امام نہیں چاہتے، امام ظاہر ہے کہ اگر امام موجود ہے، ایک شخص حکومت کر رہا ہے، تو وہ حکومت نامشروع حکومت ہے، اگر وہ امام کو امام نہیں مان رہا۔ امام سے، امامت سے مراد یہ جو مثال میں نے عرض کی کہ اگر امام اس شخص کو کہے کہ آپ ہٹ جاؤ حکومت سے، فوراً بلا فاصلہ ہٹ جائے حکومت سے، یہ حکومت پھر ہو سکتی ہے، اس پر بات ہو سکتی ہے، وگرنہ باقی حکومت نامشروع ہے۔ تو اس عنوان سے کہ خود انتظار کرنا، جو فرمایا فَلْيَنْتَظِرْ، انتظار کرو، انتظار سے مراد یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ جو یہ نامشروع حکومت مثلا جو دشمنان اہل البیت علیہم السلام کی زمین پر جو قابض ہے، زمین پر قابض ہے، یہ ان کا خاتمہ ہو جائے، ایک طریقے سے یہ تبرہ بھی اس میں شامل ہے، اور ایک جو ہے وہ خود ولایت بھی شامل ہے کہ ہم ولایت اہل البیت علیہم السلام کو چاہتے ہیں کہ ہمارے سر کے اوپر جو ظاہری باطناً و ظاہراً، جو آج بھی ظاہر اور باطن ہمارے ولی جو ہے وہ حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ظاہراً سب لوگ دیکھیں کہ حکومت جو ہے وہ محمد و آل محمد علیہم السلام کے پاس سے ہیں۔ تو فَلْيَنْتَظِرْ سے یہ خود یہ دو چیزیں بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اہل البیت علیہم السلام کی حکومت چاہتے ہیں، اور ان کے علاوہ دوسری جتنی بھی حکومتیں ہیں وہ ہمارے نزدیک حکومت نہیں ہوتی، وہ حکومت نہیں ہے۔
हुकूमत वो हुकूमत होगी जो अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की हुकूमत है। ये जो बाज़ लोग इस किस्म की तफसीर कर लेते हैं ना, ये हुब्बुल वतन मिनल ईमान, ये इसकी तफसीर, इसकी तवजीह हुआ करती है। ये बाज़ आजकल के इस दौर में जो यहाँ पर आप गौर फरमाते हैं ना, अरबईन के दिनों में मसलन झंडे उठाए हुए होते हैं, ये इस पर थोड़ी सी, वो मैं कुछ कहता नहीं हूँ कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन इस पर थोड़ा सा सोचें। जिस चीज़ के लिए आप इस अरबईन को मना रहे हैं, क्या अकीदा रखते हैं आप? हम यही कहते हैं ना कि ये ख़ुद जो है वो एक झलक है ज़हूर महदवी अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की, एक झलक है यहाँ पे। तो कौन सा झलक आप साबित करना चाह रहे हैं, इस पर गौर फरमाएं। यहाँ पर जो है फलियंतज़िर जो है वो इस किस्म की चीज़ें इसमें जो है वो शामिल है। और उसके अलावा ये जो दूसरा मरहला है जो हमारे ज़िम्मेदारियों में से है, फलियअमल बिलवरा, ख़ुद परहेज़गारी के साथ अमल करना। परहेज़गारी के साथ अमल करना क्या है? देखिए, अवलन तो उस परहेज़गारी के ऊपर भी लानत है कि जिसमें मसलन आप जो है वो वलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बग़ैर जो है आप अपने अमाल अंजाम दे रहे हैं। ये तो कुछ अमल ही नहीं हुआ। सही हदीसों में मौजूद है कि ऐसे इबादत का कोई फ़ायदा नहीं है। विलायत जो है वो शर्त है। सबसे पहले तो यही है कि एक इंसान जो अमाल अंजाम दे रहा है, यकीन सही अकीदे के साथ अमाल को अंजाम दे, ना ये कि हर किस्म का उसका अकीदा है। बहरहाल उसको फिर वरा नहीं कह सकते, उसको तकवा नहीं कह सकते, उसको परहेज़गारी नहीं कह सकते। परहेज़गारी के साथ अमाल का मकसद ये है कि बाज़ गैर ज़िम्मेदार लोगों ने ये मिंबरों पर ये ऐलान करे थे, और हत्ता मिंबरों के अलावा भी अगर किसी का ये अकीदा है कि बग़ैर आमाल के राह निजात है, तो यकीनन ये शख्स ख़ता पर है। यह अकीदा है ना आपका कि आप अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र करते रहें, नमाज़ों को छोड़ते रहिए, और ये रोज़े रखने का भी कोई ख़ास कुछ वो नहीं है, मुश्किल नहीं है। ये अगर आपका अकीदा है ना, आप शिया नहीं हो, शिया से निकल जा, फिर जो है आप जो है वो शिया नहीं रह सकते। शिया का मतलब यही है कि शिया जो है वो अहले ईमान होते हैं, आमनु व आमिलुस सालिहात। कुरान मजीद में बारहा इस चीज़ का तज़किरा है, ईमान लाने वाला होगा व आमिलुस सालिहात, और सालिह आमाल अंजाम देने वाला होगा। कोई भी शख्स अगर सालिह आमाल अंजाम नहीं दे रहा, यानी मुराद ये है कि जो फ़राइज़ हमारे हैं यौमिया, जो तकालीफ़ यौमिया के नाम से याद किए जाते हैं, और उसमें से जो है सबसे पहले जो है वो नमाज है। नमाज जो है वो ज़रूरी और लाजमी है। हुब व विलायत अमीर अलमोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में ये नमाज की अदायगी करे, अज़ीम इबादत है, और यही जो है वो मेअराज मोमिन है। ये मेअराज है मोमिन के लिए। अस्सलातु मेअराजुल मोमिन, मोमिन के लिए मेअराज का दर्जा है। सलात जो है लिक़ाउल्लाह के हद तक इंसान पहुँच जाता है, खुदा से गोया गुफ्तगू कर रहा है, मुखातिब कोई मौजूद है जो उसकी नमाज को सुन रहा है, अपने खुदा। बल्कि इस्लाम हदीस में मौजूद है कि अल-फ़र्क़ बैन अल-इस्लाम वल कुफ़्र अस-सलात, कुफ़्र और इस्लाम के दरमियान जो चीज़ है जिसमें जो फ़र्क है वो नमाज है कि इंसान नमाज की अदायगी ही नहीं हो रही, तो फिर क्या होगा? ये तो कुछ भी, अवलन तो बेहतर ये है कि साथ में नवाफिल की भी अदायगी की जाए। नवाफिल मसलन जो है नवाफिल की भी अदायगी की जाए, और हत्ता बड़ी फ़जीलत है नमाज में। मन सल्लल बरदैन वजबत लहुल जन्नह, जो सुबह से पहले जो नवाफिल है 2 रकत जो नमाज सुबह से पहले अदा की जाती है, कहा ये इसको 2 रकत है। फिर जो है जो ज़ोहर के हैं, ज़ोहर के मसलन 8 रकत है। मज़ीद जो है जो नवाफिल है मग़रिब के हैं, मग़रिब के 4 है, और अशा के भी 2 है। ये सब के सब जो है वो नवाफिल के साथ इंसान कोशिश करे कि नवाफिल भी साथ में अदा करे, वाजिब के साथ साथ नवाफिल को भी अदा करे। और एक जो है वो नमाज शब है कि जिसका सवाब अजीम है।
فرمایا کہ دو چیزیں ہیں حتیٰ یہ جو نماز شب ہے یعنی اس قدر اس کا اجر و ثواب ہے، کہا کہ حتیٰ اگر کوئی شخص اس کو یہ نوافل شب جس کو کہتے ہیں 11 رکعت، اس کو اگر ادا کرے، یعنی اس میں 8 رکعت جو ہے وہ 8 رکعت نماز شب کے ہیں، 2 رکعت جو ہے وہ شفع کے ہے، 1 رکعت وتر کا ہے یا وتر، اس کا 1 رکعت ہے جس میں سے 1 قنوت ہے، عظیم قنوت، عظیم قنوت، اس میں جو ہے یہ جو قنوت ہے اس کا نماز وتر کا قنوت جو ہے یہ عظیم قنوت ہے۔ تو یہ جو ہے مومن کی شان و شوکت یہ ہے، اور حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے وہاں پر جو اصحاب ہیں ان کے توصیف میں بھی یہ چیز موجود ہے، رہبان فی اللیل، وہ خود جو ہے وہ راہبان لیل ہے، راتوں کو وہ جو ہے وہ عبادت خدائی میں جو ہے وہ مشغول رہتے ہیں، عبادت خدائی میں مشغول رہتے ہیں، رہبان فی اللیل، وہ رات میں جو ہے وہ عبادت انجام دیتے ہیں۔ اس قسم کی چیزیں بہرحال موجود ہے، یعنی ہمارے جو ہے وہ تکالیف شرعیہ کو صحیح طریقے سے انجام دینا، اس کے علاوہ گناہ صغیرہ و کبیرہ کا مرتکب نہ ہونا، بس خدا نخواستہ ایسا نہ ہو انسان جو ہے وہ جا رہا ہے کسی کے ناموس کے اوپر نظر پڑ جائے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، آنکھوں کو جھکا لیجئے گا۔ مومن کی شان و شوکت کیا ہے؟ امام نے میرے مولا نے فرمایا کہ سر کو جو ہے وہ اٹھا کے جایا کرو، آنکھوں کو نیچے رکھو، کسی کے ناموس کے اوپر کہیں نگاہ نہ پڑ جائے۔ لا الہ الا اللہ، یعنی ضروری اور لازمی ہے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ انسان ایسے اعمال انجام دے، اسی کو کہتے ہیں وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَعَ، یعنی خود عمل کو جو ہے وہ ورع کے ساتھ انجام دو۔ آپ ایک ایک قدم کا جو ہے نا آپ نے محاسبہ کرنا ہے، ایک ایک قدم کا، ایک ایک قدم جو آپ اٹھا رہے ہیں نا اس کا محاسبہ آپ نے کرنا ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا نہ ہو کہ جوانی میں انسان جوان ہے کوئی ایسا غلط قدم اٹھ جائے کہ جس سے پھر انسان جو ہے وہ شرمندہ ہی شرمندہ رہے۔ یعنی ایک خاتون اجنبیہ بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائے اور حتیٰ اپنے وقت کے امام کے سامنے کہیں شرمندہ نہ ہو جائے، یہ ایک چیز۔ اور تیسری چیز جو بہت ہی مہم ہے، حتیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا بعثت لمکارم الاخلاق، اخلاق کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا۔ اور بعض میں جو ہے اس میں ہے کہ اخلاق کو لأتمم، کہ میں جو ہے وہ تکمیل کر سکوں اخلاق کو۔ اخلاق بہت مہم چیز ہے، بہت مہم چیز ہے۔ اور تیسری چیز جو یہاں پر جو اس حدیث میں ہے، تیسری چیز یہ ہے کہ وَمَحَاسِنَ الْأَخْلَاقِ، ایک جو ہے وہ انسان صحیح اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ بد اخلاق آدمی بڑا عجیب ہوتا ہے، یعنی حتیٰ گھر میں اپنی بیوی بچوں کے سامنے بد اخلاقی کرنا، اپنے پڑوسیوں کے سامنے بد اخلاقی کرنا، خود جو ہے وہ حتیٰ اپنے دوستوں میں بیٹھ کے بد اخلاقی کرنا، یا کسی بھی عنوان سے بد اخلاق شخص جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، قابل قبول ہی نہیں ہے شخص بد اخلاق آدمی۔ بد اخلاق آدمی کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہے۔ مہم چیز یہ ہے کہ حسن اخلاق کا پیکر ہونا چاہیے ایک مومن۔ مومن اخلاق کا پیکر، آپ مراجع کرام کو کہ دیکھ لیجئے گا، اس قدر عظیم منصب پر موجود ہے، پھر بھی اخلاق کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کس قدر با اخلاق ہوتے ہیں، علماء کرام کس قدر با اخلاق ہوتے ہیں۔ کیا فائدہ ہے اس عالم دین کا مثلا جو بد اخلاق ہو؟ خدا نہ خواستہ نہیں ہوگا ایسا کوئی، لیکن اگر کوئی بد اخلاق ہے تو یقیناً وہ علم سے اس نے کوئی بہرہ نہیں پایا، وہ شخص جو ہے علم سے خالی ہے۔ کم از کم اس کا یہ ہے، بد اخلاق آدمی جو ہے وہ کسی بھی عنوان سے قابل قبول نہیں ہے، نہ اللہ کی درگاہ میں قبول ہے نہ دنیا میں قبول ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ من سر ان یکون من اصحاب القائم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ خوش اخلاق ہو، اخلاق اس میں ہونے چاہیے۔ مومن جو ہے وہ با اخلاق ہوتا ہے، بد اخلاق مومن نہیں ہوتا۔ لیکن ہاں اخلاق میں ایک چیز کو ذہن میں رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو مغالطہ ہو جائے کہ اخلاق کو جو ہے آپ
اخلاق کو جو ہے وہ کسی اور چیز سے آپ تشبیہ کرو۔ غلط چیزیں اخلاق نہیں ہوا کرتے، بلکہ مومن جو ہے وہ بات جو کرے گا صاف بات کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی مثلا شہادت کے معاملے میں کسی شخص ایک جرم کا مرتکب ہوا ہے، آپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ مجرم ہے، اگر میں کچھ کہوں گا تو اس کے بچے مصیبت میں پھنس جائیں گے، یہ مصیبت میں پھنس جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ یہ اخلاق نہیں ہے، یہ اخلاق نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ۔ اخلاق جو ہے وہ جائز امور میں ہوتا ہے، نہ یہ کہ آپ جو ہے وہ کسی جگہ پر اپنے آپ کو با اخلاق ثابت کرنے کے لیے کسی کے حق کو جو ہے وہ اس کا غصب کیا جائے اور آپ دیکھتے رہو، تو یہ اخلاق کا نہیں ہے۔ اخلاق جو ہے وہ اس کے حد اور مرض ہے۔ حد اور مرض کے دائرے میں جو اخلاقیات ہوتے ہیں یقیناً وہ اخلاق خدا اور رسول کے نزدیک قابل قبول ہے۔ یعنی اس کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ میں جو آیا ہوں تو اخلاق کو تکمیل کرنے کے لیے یا اخلاق کو لاگو کرنے کے لیے میں آیا ہوں، جو معاشرے میں اخلاقیات کو جو ہے وہ لوگوں میں اخلاقیات، چونکہ ظاہر اخلاق کا دائرہ بڑا وسیع ہے، بڑا وسیع دائرہ ہے۔ اسلام اور کفر، اس کے جو ہے ان میں اخلاقیات میں فرق ہے۔ آج کل کے دور میں اگر ایک کافر جو ہے وہ اٹھ جائے اور اسلام کے اوپر یہ شروع کر دے تو یہ ہم لوگوں کی جو ہے وہ کمزوری ہوگی اگر ہم ان کو منہ توڑ جواب نہ دیں، یہ ہماری کمزوری ہے۔ پھر آپ یہ ویسا کوئی یہ کہے کہ آپ کے اسلام میں یہ چیز ہے جو تو ہم جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ اس کو منہ توڑ جواب ہونا چاہیے کہ اخلاقیات اسلام نے آ کر اخلاقیات سکھائے ہیں، باقی اس سے پہلے تو سب وحشی گری تھی، پورے کے پورے لوگ جو ہے وہ وحشی طریقے سے جو ہے وہ عمل انجام دیتے تھے۔ بلاد یہاں پر جو ہے وہ شرق وسطی میں بھی اور اس سے بحر بھی، یہ بہت عجیب چیز ہے کہ اس قسم کے۔ بہرحال ہمارے ایک چیز جو بڑی مہم ہے وہ یہ ہے کہ خود اسلام کے اندر کچھ لوگوں نے آ کر جھوٹے حدیث سے جو ہے وہ گھاڑ دی ہے، جس کی وجہ سے سوء استفادہ کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں مثلا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ اس قسم کے تھے، نعوذ باللہ۔ آپ اگر جا کے اسلام کو جا کے بخاری اور مسلم سے جا کے اسلام کو لینا چاہو گے نا تو پھر اسلام کے یہی حالات ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہے کہ ان کو آپ اگر دکھاؤ گے کہ بھئی یہ اس قسم کی توہین جو ہے وہ ہوئی ہے، یہ پھر کیا کرتے ہیں، پھر دوسری کاموں میں لگ جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اصول کافی کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم جا کے اصول کافی میں ان کے لیے کچھ دے گئے۔ بھئی آپ کے پاس بھی تو یہ لکھا ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ ویسے نہیں لکھا ہے، لیکن آپ کی جو ہے وہ کتابیں بھری پڑی ہے، شاید ہو بھی سکتا ہے ہمارے پاس بھی کچھ ایک آدھ ایسی کوئی چیز ہو جو ابہام اس میں پایا جائے، لیکن سب حدیثیں جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی۔ آپ نے تو اس کو صحیح حدیث کا مجموعہ بتایا ہے نا، تو یہ تو ایک اور جرم آپ نے کر دیا۔ بہرحال اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ لازمی اور ضروری ہے کہ لوگوں تک پہنچے اور صحیح اسلام اور صحیح اسلام کی جو ہے کتابیں لوگوں کے سامنے رکھے تاکہ اس سے مطالعہ کر کے لوگ مسلمان ہو جائے، نہ یہ کہ اگر اس کو جا کے پڑھ کے مسلمان ہوگا تو بہت مشکل ہو جائے گی، پھر بڑی مشکل ہو جائے گی، چونکہ ان کو پڑھتا رہے گا نا مزید گمراہ سے گمراہ تر ہو جائے گا۔ وقت تقریباً ہمارا انتہا پر پہنچ جاتا ہے، وقت مختصر ہے، اور آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آقا اور مولا حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے آوان اور انصار میں اپنے آپ کو ثابت کریں اور اپنے اعمال کو صحیح کریں، اور خود جو ہے وہ امام کی جو آج کل کے اس دور میں جس قدر گفتگو ہوتی ہے امام کے اوپر، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اوپر، صحیح امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی معرفی کر سکے۔ وقت جو ہے وہ انتہا پر ہے، اور آخر میں حجت خدا حضرت بقیت اللہ الاعظم امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے مل کے دعا کرتے ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔